اسد اللہ صاحب سنائے 2,40,000. اتنا افسوس ہوا کہ اتنا پیچھے بھائی سنیاں 2 لاکھ میں کھیل رہے ہیں. ابھی بازو والوں کا کبھی سنو جا کے سالانہ رپورٹ 2,40,00,000 اما سالانہ خرچ 2,40,00,000. ہمارے سنی بیچارے اللہ والے نیک لوگ شریف لوگ دیا تو گڈ نہیں دیا ویری گڈ. 2,40,000 روپے اتنا بڑا دارالعلوم. 6 بچے حافظ قرآن بن گئے. 40 بچیاں ماشاءاللہ دستارے جو ہے سند لیے ہیں. پیارے بزرگ اور دوستو بازو والوں کا خرچہ کبھی معلوم تو کرو. اتنا چندہ کس سے مانگا؟ اللہ سے یا بندے سے؟ اب بتاؤ بندے سے پیسہ مانگنا یہ دین ہے کہ دنیا ہے؟ مدرسے کے لیے مانگ رہا ہے تو دین ہے، مسجد کے لیے مانگ رہا ہے تو دین ہے، کنواں کھدانے مانگا تو دین ہے، مسجد میں اے سی لگانے مانگا دین ہے، مسجد کا لائٹ کا بل بننے مانگا دین ہے، بیمار کے علاج کے لیے مانگا تو دین ہے، قوم کی خدمت کے لیے مانگا تو دین ہے، اپنی اولاد کے لیے فیس مانگا تو دین ہے، اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلانے مانگا دین ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ دنیا کے لیے مانگنا جائز ہے، دین کے لیے مانگنا شرک ہے. اب جنازہ نکل گیا کہ ہم تو دین کے لیے خدا کی قسم اتنا نہیں مانگتے جتنا بازو والے مانگتے ہیں. تو پتا کیا چلا؟ یہ کہتے کچھ اور ہے کرتے کچھ اور ہے. اگر مانگنا شرک ہے تو خدا کی قسم ہم چھوٹے مشرک ہیں، تو سب سے بڑا مشرک ہے. کیونکہ ہم سے زیادہ تو مانگنے والا ہے. ہم لوگاں تو شریف لوگاں خالی کوپل میں مانگ لے رہے. پٹھے تو سعودی سے بھی مانگ رہا، تو امریکہ سے بھی مانگ رہا، تو کوپل میں رہ کے حیدرآباد والوں سے بھی مانگ رہا، ممبئی والوں سے مانگ رہا ہے، بنگلور والوں سے مانگ رہا ہے. اتنا مانگ رہا ہے بندوں سے. یاد رکھو مسلمانوں، یہ صرف تم کو نبی اور ولیوں کے دربار سے گمراہ کرنے کے لیے یہ منحوس عقیدہ لایا گیا. ورنہ خدا کی قسم کان کھول کر سن لو، بندے سے مانگنا شرک. ورنہ ہر مسجد میں چندہ دینے والا مشرک ہو جائے گا، اور ہر مسجد میں مائک میں کھڑے ہو کر لینے والا مانگنے والا مشرک ہو جائے گا. مانگنا شرک، ذرا زور سے بولو، مانگنا شرک نہیں ہے. مانگ سکتے ہیں بندے سے، کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کو اگر بیماری آ جائے ڈاکٹر کو جا کے کیا بولتے ہیں؟ جو ہو رہا تو چیک کر لے، میں تیرے سے کوئی گولی نہیں پوچھتا، کوئی دوا نہیں پوچھتا. ایسا بولتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پلیز ایسی گولی لکھو صحت ہو جانا. کیا یار چپ چپ یہ؟ ہاں ڈاکٹر سے آپ نے مانگا. ارے جب غیر مسلم ڈاکٹر سے آپ مانگتے ہیں شرک نہیں ہوتا. جس کو خدا نے اپنا محبوب بنایا وہ غوث اعظم سے مانگ لے تو شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو اللہ نے ولی بنایا وہ ایسے قریب نواز سے مانگ لے تو شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو اللہ نے بندہ نواز بنایا وہ ایسے بندے اعظم سے مانگ لے تو شرک؟ جاہلانہ باتیں ہیں، پوری ٹپیکل باتیں. اب ایک لائے پٹھے ایک نیا پوائنٹ. بولے مولانا صاحب بے شک بندے سے مانگنا شرک نہیں ہے بشرطے کہ بندہ زندہ ہو. اوہو کیا پوائنٹ لائے بھائی؟ مطلب مردے سے مانگنا شرک ہے. مردے سے مانگنا. تو میں پوچھا مردہ ہے کون؟ بولے درگاہ میں جتنے آرام کر رہے ہیں وہ سب مردہ ہے. جتنوں کی مزار بن گئی خبر بن گئی وہ مردہ ہے. میں نے کہا خبردار، کان کھول کر سن لو مسلمانوں، جتنے لوگ خبروں میں لیٹے ہوئے ہیں وہ مردہ ذرا زور سے بولو، وہ مردہ نہیں ہے. آپ پوچھیں کیا مولانا سب زندہ ہے؟ اللہ کی قسم سارے کے سارے زندہ ہیں. کیا ہے؟ ذرا زور سے بولو، اور ذرا زور سے. آپ پوچھیں مولانا صاحب کیسے زندہ ہوتے ہیں؟ اگر زندہ ہے تو دفن کریج کئی کو لا لینا تھا گھر کو. بات سمجھ رہے آپ؟ اگر زندہ ہے تو دفن کرے کئی کو. مردہ ہے اسی لیے تو دفن کرے نا مولانا. تو میں بولا ویری گڈ.
اگر وہ مردہ ہے تو پھر حساب ہوتا ہی کئی کو. سبحان اللہ. اگر مردہ ہے نا بھائی تو پھر اللہ ان سے خبر میں حساب لینگا نہیں لینگا. جتنے لوگ خبروں میں گئے, ایک صاحب بابری مسجد توڑ کے خبر کو چلے گئے, اللہ حساب لینگا نہیں لینگا؟ زور سے بولو. ایک صاحب مسجد میں بم پھوڑ کے خبر کو گئے, اللہ حساب لینگا نہیں لینگا؟ ایک صاحب ایک کا مرڈر کر کے خبر کو گئے, اللہ حساب لینگا نہیں لینگا؟ اگر لینگا تو پھر زندے سے لینگا مردے سے لینگا؟ ارے زور سے بولو بھائی. تو اس سے پتا کیا چلا, خبر میں کوئی بھی مردہ, خبر میں کوئی بھی مردہ, خبر میں سب زندہ ہے. موت کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جاندار چیز کو موت کا, سبحان اللہ, ذرا زور سے, مزہ چکایا جائے گا. کیا چکایا جائے گا؟ مزہ. آپ یہاں جلسے میں آنے سے پہلے چائے پیے, کیا پیے؟ زور سے بولو. کتنی دیر تک رہتا مزہ؟ 15 منٹ. بہت بہترین زبردست گاڑے دودھ کی بنائے تو آدھا گھنٹہ. اس کے بعد مزہ ختم. مزہ, کیونکہ مزہ عارضی ہوتا ہے. مزہ کیا ہوتا ہے؟ ٹیمپرری ہوتا ہے. مزہ دائمی نہیں ہوتا. آپ کھانا کھائے, آدھے گھنٹے تک کھانے کا مزہ ہے, اس کے بعد کھانے کا مزہ ختم. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے موت, ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکانا ہے. تو اب جیسے ہی موت آئی, انسان موت کا مزہ چک رہا ہے, اس پر لوگ رو رہے ہیں. میت موت کا مزہ چک رہی ہے, جس کو نہلایا جا رہا ہے میت موت کا مزہ چکتی ہے. اسے کفن پہنایا جاتا ہے, میت موت کا مزہ چکتی ہے. اس کا آخری دیدار ہوتا ہے, میت موت کا مزہ چکتی ہے. اسے ڈولے میں لٹا کر مسجد کی طرف اور وہاں سے پھر قبرستان لے جایا جاتا ہے, میت موت کا مزہ چکتی ہے. نماز جنازہ ہو رہی ہے, میت موت کا مزہ چک رہی ہے. جیسے ہی میت کو خبر میں رکھا گیا, میت نے موت کا مزہ چکا. پتھر لگا کر, مٹی ڈال کر خبر بنا دی گئی. میں نہیں کہتا, آمینہ کا لال کہتا ہے, موت کا مزہ ختم. موت کا مزہ ختم. اب اس میت کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں. کتنے؟ زور سے بولو. اتاہ ملکان, 2 فرشتے آتے ہیں. اور وہ فرشتے بعد میں آتے ہیں, اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ سنو حدیث پاک, بخاری و مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ان العبد اذا وضع فی قبرہ فتولا عنہ اصحابہ لیسمع قرع نعالہم. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے, اس کو اس کی خبر میں لٹا دیا جاتا ہے, اور اس کی خبر بند کر کر جب اس کے دوست جو اس کو قبرستان میں چھوڑنے آئے تھے, جو اس کی قبر میں دفن کرنے آئے تھے, وہ جیسے ہی پلٹتے ہیں, خبر والا ان پلٹنے والوں کی جوتیوں کی آواز کو سنتا ہے. کس کی آواز کو سنتا ہے؟ پلٹنے والوں کی جوتیوں کی آواز کو. نعالہم, ان کی جوتیوں کی آواز کو سنتا ہے. اتنے شعور کے ساتھ اللہ اس کو خبر میں زندگی عطا فرما دیتا ہے. اور جب یہ ہم قبر کے پاس سے نکل کر ابھی 40 قدم پر بھی نہیں پہنچتے, فرمایا جاتا ہے اتاہ ملکان, اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں. فیقعیدانہ, اس میت کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں. خبر میں کیا ہوگا؟ آمینہ کا لال بتا رہا ہے, بخاری و مسلم کی متفقن علیہ حدیث. پھر اس کے بعد اس سے سوال ہوتا ہے, ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیگر اور 2 سوال دوسری حدیثوں میں, بخاری شریف میں صرف 1 سوال کا ذکر ہے, صرف رسول اللہ سے متعلق سوال ہوگا. یہ بخاری بیان کرتی ہے. دیگر محدثین نے دیگر 2 سوالوں کا ذکر کیا, من ربو کا, ما دینو کا. اب ذرا سوچو میرے بھائی, سوال ہوں گا خبر میں,
خبر میں؟ زور سے بولو. تو اب ذرا بتاؤ، خبر والا مردار ہے تو سوال سنتا؟ زور سے بولو. اگر خبر والا ہوش میں نہیں ہے تو سوال سمجھ سکتا؟ مگر قربان جاؤ، سوال کیا ہے ہم کو وہ بھی معلوم ہے، سوال کون پوچھیں گے ہم کو وہ بھی معلوم ہے. ان کا نام کیا ہے؟ منکر نکیر. اتاہ ملکان، 2 فرشتے آئیں گے. حدیث پاک میں 2 فرشتے آئیں گے. دیگر مقامات پر ان کا نام ذکر فقہاء اکرام نے بھی کیا، محدثین نے بھی کیا. ان کے نام منکر نکیر ہوں گے. اب وہ سوال کریں گے تو سوال یہ پیدا ہوتا، کیا سوال مردے سے ہوگا؟ نہیں، سوال کس سے ہوگا؟ زندے سے. تو پتا کیا چلا؟ اچھا، سوال صرف مسلمان سے ہوگا؟ زور سے بولے. سوال تو کافر سے بھی ہوگا، سوال تو یہودی سے بھی ہوگا، سوال تو عیسائی سے بھی ہوگا، سوال تو مجوسی سے بھی ہوگا، سوال مشرک سے بھی ہوگا، سوال تو ہر ایک طبقے والے سے، ہر مسلک والے سے ہوگا، ہر جو ہے عقیدے والے سے ہوگا، ہر جو ہے مذہب والے سے ہوگا. تو پتا کیا چلا؟ خبر میں خدا کی قسم اولیاء اللہ تو دور کی بات ہے، خبر میں مسلمان تو دور کی بات ہے، کافر بھی خبر میں زندہ ہوگا، یہودی بھی خبر میں زندہ ہوگا، عیسائی بھی خبر میں زندہ ہوگا، کیونکہ سوال سب سے ہونے والا ہے. اور سنو، جواب صرف مسلمان دے گا ایسا نہیں ہے، جواب کافر بھی دے گا. مگر مسلمان سوالوں کے صحیح جواب دے گا اور کافر کہے گا ہاں لا ادری، ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں ان سوالوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. جواب تو کافر بھی دے گا مگر یہ جواب دے گا کہ میں نہیں جانتا. پیارے بزرگوں اور دوستوں، غور کرنے والی بات ہے، اگر مردہ ہے تو پھر جواب کون دے رہا ہے؟ مردہ جواب کیسے دیتا بھائی؟ خدا کی قسم جواب تو زندہ ہی دیتا ہے. تو اس سے پتا چلا خبر میں کوئی بھی مردہ نہیں ہے. ایک حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خبر میں لیٹنے والا خبر میں لیٹا ہوا ہے اور اس کے عزیز رشتہ دار اس کی خبر پر آئے کچھ ایصال ثواب کرنے کے لیے، کچھ اس کو نظر تحفہ پیش کرنے کے لیے، کچھ اس کو ثواب پہنچانے کے لیے.